बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जनवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पीडीएम की असम्बली की तहलील, गवर्नर को असम्बली मंजूर करने से रुकवाने की दरख्वास्त दायर होते ही उड़ गई। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ ही गवर्नर पंजाब ने जब देखा है कि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो उनकी जानिब से भी असम्बली मंजूरी के हवाले से अहम तफसीलात सामने आई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है पीडीएम की जानिब से, और पीडीएम की जो जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके रहनुमा एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से भी बड़ी अहम तफसीलात सामने लाई गई हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज एक दरख्वास्त थी जो दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट में ये मुल्ज़िम नवीद, जो इमरान खान पर कातलाना हमले का मुल्ज़िम है नवीद, उसकी फैमिली की जानिब से मियाँ दाऊद नामी जो एक वकील है जिसने ये दरख्वास्त दायर की थी, और जो केस को देख रहा है, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की तारीख में जो साबिक वज़ीर आज़म पर कातलाना हमला होता है और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया पर चलाने की इजाज़त नहीं दी जाती, लेकिन जो कातलाना हमले में मुल्ज़िम है, जो इस हद तक तो खुद इकबाल जुर्म करता है कि मैंने ये किया है, वो इससे इनकार नहीं करता। आगे वो जो भी स्टोरी बनाता है, लेकिन इस हद तक वो कन्फेशन करता है कि उसने किया है, और उसके वकील के, जिसको कोई जानता तक नहीं है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकारी टीवी पर भी चलाई जाती है, और फिर कहते हैं कि हम इन्वॉल्व नहीं हैं। अब कौम बहुत बेहतर तरीके से जानती है, कौम आपकी रग रग से वाकिफ़ है, और कौम को पता है कि कौन क्या करवाने वाला है। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान हमला केस के मुल्ज़िम नवीद के ज़ेर हिरासत भाई और भांजे के रिकवरी के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि उनके भाई को और भांजे को गिरफ्तार किया हुआ है पुलिस ने, और उसको बायाब करवाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के पास, अब आलिया नीलम साहिबा जज हैं, आगे वकील हैं मियाँ दाऊद, वो अदालत में पेश हुए। आलिया नीलम साहिबा ने इमरान खान पर हमला केस में गिरफ्तार मुल्ज़िम नवीद के भाई और भांजे को गैर कानूनी हिरासत में रखने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार मुल्ज़िम नवीद की अहलिया के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पुलिस ने मुल्ज़िम नवीद के भाई और भांजे को गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है। पुलिस ने ताहाल दोनों की गिरफ्तारी ज़ाहिर नहीं की। अदालत मुल्ज़िम नवीद के भाई शफीक और भांजे अली रज़ा को गैर कानूनी हिरासत से बायाब करने का हुक्म दे। अदालत ने आरपीओ गुजरांवाला को दोनों मुबैना मुल्ज़मान को 16 जनवरी को पेश करने का हुक्म दे दिया। अब चूंकि ये सोमवार के रोज़ पेश होंगे, और पुलिस के पास जब इस तरह के मामलात होते हैं तो पुलिस फिर पुरानी तारीखों में उनकी गिरफ्तारी, अगर तो पुलिस के पास हैं तो पुलिस उनकी पिछली पुरानी तारीखों पर गिरफ्तारी शो करवा देती है, और उनको अदालत में पेश कर देती है कि हमने इस मुकदमे में इनको गिरफ्तार किया हुआ है। तो पुलिस के लिए इन चीज़ों की अहमियत नहीं होती, और पुलिस फिर खुद ही इसको जवाब दे देगी जो ऑनरेबल अदालत है उसको। दूसरी जानिब एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से बड़ी अहम स्टेटमेंट सामने आई है। एक तो जो खोसा साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब, जो वकील भी हैं आसिफ जरदारी के, और सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, साबिक गवर्नर भी हैं पंजाब के, उनकी जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक नसीहत की गई है कि खुदा के लिए इस पीडीएम से निकल आएँ। इस पीडीएम ने हमारी सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया है, और अगर हम जो पीडीएम की मौजूदा हुकूमत है, इसकी नाअहली का जो चीज़ें हैं वो अपने खाते में नहीं डालना चाहते, तो हमें पीडीएम हुकूमत को छोड़ना होगा, और हमें हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करनी होगी। अब ये बात लतीफ़ खोसा साहब को भी पता है कि ना तो आप पीडीएम में शहबाज शरीफ की वजह से आए थे, और आपने हुकूमत में जितना आप फ़ायदा उठा रहे हैं, आपका एक कल का बच्चा जिसको शायद पाकिस्तान की सियासत की अलिफ बे का भी नहीं पता, जो पाकिस्तान की जो सियासत है उसकी ज़ुबान बोल भी नहीं सकता, और वो उसको वज़ीर ख़ारजा बना के वो अरबों रुपए सिर्फ इसी बुनियाद पर कि उसकी ट्रेनिंग हो रही है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है एक लीडर बनने की, सियासी लीडर बनने की, और उसने अरबों रुपए मुल्क के झोंक दिए, और उसको पूरी दुनिया में घुमाया जा रहा है। जो पाकिस्तान में को 3-4 बार आया है पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा, लेकिन पाकिस्तान के दौरे पर नहीं आता, पूरी दुनिया के वो दौरे कर रहा है, और अमेरिका के साथ अपने मामलात सेटल कर रहा है। अब शहबाज शरीफ पर कहें तो कौम बेवकूफ़ नहीं है, कौम को पता है कि कौन कौन इन्वॉल्व था इस पीडीएम की शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बनाने में। आपके सिंध हाउस का ही तो किरदार था। आज अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी नेक पाक बने कि नहीं जी हमें तो शहबाज शरीफ से अलग हो जाना चाहिए, तो कौम जानती है आज आप अलग भी हो जाएं, लेकिन आपने मिलकर इस मुल्क का बट्ठा बिठाया है, इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। जो चले गए हैं, जो साबिक ताकतवर अफसरान थे वो भी, और आप लोगों ने मिलकर इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा।
اب مکرنے سے یا پیچھے بھاگنے سے معاملات حل نہیں ہوں گے، قوم جانتی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے جو گورنر پنجاب کو مشورہ دیا ہے کہ آپ لوگ بہت بے عزت ہو چکے ہیں، پنجاب میں آپ کو عمران خان نے کہیں کا نہیں چھوڑا، اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں کچھ عزت آپ کی بچ جائے تو آپ سمری کی جو تحلیل ہے، پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی جو سمری ہے اس کو منظور کر لیں، بجائے اس کے کہ 48 گھنٹے گزر جائیں اور خود بخود اسمبلی تحلیل ہو جائے تو آپ بے عزت ہو جائیں گے۔ اگر آپ رہی صحیح کو عزت بچانا چاہتے ہیں تو جلد آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، آپ کے سمری منظور کرنے میں کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ پہلے منظور کر لیں گے تو شاید کہیں نہ کہیں آپ کی کوئی عزت بچ جائے۔ اور مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ایک بات کی کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک وقت تھا جب یوسف رضا گیلانی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت سینٹ کے امیدوار تھے، وزیر خزانہ بھی جو تھے سابق، تو ان میں حفیظ شیخ کہتے ہیں کہ اس وقت جب مقابلہ ہو رہا تھا سینٹ کا تو ہم نے سینٹ یوسف رضا گیلانی کو جتوایا اور حفیظ شیخ کو ہروایا، تو وہ اس وقت مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کا لالچ دے کے، اس وقت بیانیہ تھا نون لیگ کے پاس، ٹکٹ کا لالچ دے کے ہم نے ووٹ لیے تھے۔ آج اس جماعت کو اپنی پنجاب اسمبلی نہیں بچا سکی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جماعتیں اپنے بیانیے سے ہٹ جاتی ہیں، اقتدار کے لالچ میں آ کے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے، اور حتیٰ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم تو اب 25-30 جماعتوں والی ایک کونے کی سندھ کے، یہ بات فواد چودھری بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ 3 ڈویژن کی پارٹی ہیں، تو یہی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو 25-30 سیٹوں والی ایم پی ایس کی سیٹوں والی کسی سندھ کے اندرون سندھ کے کونے کی جماعت بن کے رہ گئی ہے۔ اور یہ سارے لوگ، ان کو اگر یہ لگتا ہے کہ یہ ان سارے معاملات سے بچ جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ دوسری جانب گورنر پنجاب کی جانب سے اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر قانونی ٹیم سے مشاورت ہوئی ہے گورنر ہاؤس میں، اور قانونی ٹیم سے مشاورت کی گئی ہے گورنر کی جانب سے، اور گورنر کی جانب سے اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر جلد دستخط متوقع ہیں۔ ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویلاگ سن رہے ہوں اس وقت تک اسمبلی کی تحلیل کی سمری منظور کر لی گئی ہو، اور لیگی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آج رات سمری منظور کر لی جائے گی۔ اور جو انور منصور آوان صاحب ہیں جو وکیل تھے، اسی طرح خالد اسحاق صاحب ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے وکلا ہیں، ان کی جانب سے ملاقات کی گئی ہے، اور ان کی جانب سے ان کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ اس کو روک نہیں سکتے، آپ کے پاس کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ آئین پاکستان نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ گورنر کے پاس صرف اتنا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو 48 گھنٹے سے پہلے کر دے، صرف 48 گھنٹے کا ٹائم ہے، اس کے بعد وہ از خود تحلیل سمجھی جائے گی، اس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ آئین نے بڑا واضح کر دیا، نہ کوئی عدالت روک سکتی ہے، نہ گورنر روک سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہمیں اس کو ہر حال میں جو ٹائم سے ہی منظور کر لینا چاہیے تاکہ کچھ نہ کچھ ہماری عزت بچ جائے۔ جبکہ دوسری جانب ایک اور درخواست دائر کی گئی، اور یہ درخواست پنجاب اسمبلی میں تحلیل کو رکوانے کے حوالے سے دائر کی گئی۔ اس درخواست میں جو موقف اپنایا گیا، درخواست گزار کی جانب سے یہ کہا گیا، یہ جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی، اور یہ پی ڈی ایم کے وکیل ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی، اور ہائی کورٹ آفس نے اعتراض لگایا اس درخواست پر۔ 2 اعتراضات لگائے گئے تھے۔ ایک تو اس درخواست پر یہ اعتراض لگایا گیا تھا کہ جو سمری جس کو چیلنج کیا جا رہا ہے اس کی مصدقہ کاپی نہیں ہے، فوٹو کاپی ہے۔ کبھی بھی فوٹو جو آپ جس آرڈر کو سیٹسفائیڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی اٹیسٹڈ کاپی لگائیں گے تو عدالت سنے گی، یہ ہائی کورٹ میں ایک اصول ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہائی کورٹ میں کوئی درخواست دائر کی جائے گی تو وہ الٹیمیٹلی اس کے اوپر سماعت تو ہونی ہوتی ہے۔ اب وہ سماعت ہونا یا سماعت کے لیے مقرر ہونا، اور سیم ڈے آپ ہائی کورٹ میں اگر ریٹ فائل کر دیں، 10:30 بجے تک آپ نے ریٹ فائل کر دی تو اسی دن وہ لگ جائے گی۔ عام روٹین میں بھی ریٹ پٹیشن لگ جاتی ہے، تو وہ سماعت کے لیے آبجیکشن کیس لگا۔ آبجیکشن رجسٹرار آفس کی جانب سے 2 لگائے گئے تھے۔ ایک یہ تھا کہ جو یہ درخواست گزار ہے، یہ اس میں کسی بھی صورت میں نہ یہ ایم پی اے ہے، نہ اس کی کوئی حیثیت ہے، اور یہ متاثرہ فریق نہیں ہے، چونکہ نہ یہ کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، ایم پی اے ہے کسی جماعت کا۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے درخواست میں پنجاب حکومت کو بذریعہ چیف سیکرٹری پرویز الہی اور عمران خان کو فریق بنایا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ پنجاب اسمبلی میں ارکان کی اکثریت اسمبلی تحلیل کی مخالفت ہے۔ جب اکثریت اسمبلی کی تحلیل نہیں چاہتی تو وزیر اعلیٰ اسمبلی نہیں توڑ سکتے۔
سب کو پتا تھا کہ ہم اعتماد کا ووٹ وزیر اعلیٰ کو دے رہے ہیں تو وزیر اعلیٰ نے اگلے دن اسمبلی توڑ دینی ہے، وہ وہاں اعتماد کا ووٹ دے رہے ہیں، اور یہ عقل کے اندھے کہتے ہیں کہ ان کو اسمبلی تحلیل کے لیے اکثریت نہیں چاہتی تھی، اور کہتے ہیں کہ عمران خان نے کسی آئینی اختیار کے بغیر اسمبلی توڑنے کی ہدایت کی ہے۔ اس پر جو رجسٹرار آفس کی جانب سے یہ اعتراض عائد کیا گیا کہ جو درخواست گزار ہے یہ متاثرہ فریق نہیں ہے، اور چونکہ یہ متاثرہ فریق نہیں ہے اس وجہ سے یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔ دوسرا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ جو تصدیق شدہ ایڈوائس کی کاپی ہے، جو سمری ہے، وہ ساتھ نہیں لگائی گئی، اس وجہ سے یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔ جسٹس شاہد کریم صاحب کے پاس جب عدالت پر سماعت شروع ہوئی تو کہا گیا جی کہ یہ دو اعتراضات ہیں، اور بطور ابھی اس کیس پر نمبر ہی نہیں لگا، آبجیکشن کیس، اعتراض کیس کی عدالت میں سماعت ہوئی تو جسٹس شاہد کریم صاحب نے کہا ہاں جی کیا اعتراضات ہیں، تو انہوں نے کہا جی دو اعتراضات لگائے ہیں، ایک کہا گیا کہ متاثرہ فریق نہیں ہے، دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ جی جو سمری ہے ایڈوائس کی وہ اس کی مصدقہ کاپی نہیں ہے۔ تو جسٹس شاہد کریم صاحب نے کہا مصدقہ کاپی کے بغیر کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ کی درخواست سن لی جائے۔ اچھا، اسی طرح کی درخواست چونکہ کل خارج ہو چکی تھی، الٹیمیٹلی یہ میرٹ کے اوپر بھی خارج ہونی تھی، تو ابھی تو وہ کیس لگے ہی نہیں نا، آپ سمجھیں کہ ابھی تو کیس پر نمبر ہی نہیں لگا، تو یہ تو ابھی اعتراض کیس لگا، ابھی تو میرٹ کو تو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا، تو عدالت نے کہا بھی آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں، آپ تو بغیر ایڈوائس، تصدیق شدہ ایڈوائس کے تو درخواست دائر ہی نہیں کر سکتے۔ اس پر انہوں نے کہا جی میرے پاس تو ابھی ہے نہیں، تو میں کیا کر سکتا ہوں، میرے لیے تو بڑا مشکل ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ آپ جائیں اس درخواست کو واپس لے لیں، جب آپ کو جو سمری ہے وہ تصدیق شدہ مل جائے تو پھر وہ لگا کہ نئی درخواست دائر کر دیجئے گا۔ اور عدالت نے جو آبجیکشنز تھے رجسٹرار آفس کے ان کو بحال رکھا، اور عدالت نے جو درخواست گزار ہے اس کو درخواست واپس کر دی، اور عدالت نے کہا کہ اگر آپ کو تصدیق شدہ سمری مل جائے تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ میرٹ کے اوپر آپ کی درخواست سننی ہے، وہ بعد میں فیصلہ ہوگا کہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، چونکہ اسی طرح کی درخواست کل ناقابل سماعت قرار دے کے خارج کی جا چکی ہے، تو یہ درخواست تو الٹیمیٹلی خارج ہونی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے خود بطور جماعت نہیں، اپنے پروکسی وکیل کے ذریعے درخواست دائر کی، ان کو پتہ تھا بے عزت ہو جائیں گے، اور مزید بے عزت ہونے سے وہ بچنے کے لیے یہاں بھاگے بھاگے آئے تھے۔ تو اب عدالت نے کہا کہ جو آفس کا اعتراض ہے رجسٹرار آفس کا، اس کو باہر رکھتے ہیں، اور اگر آپ کو سمری مل جائے تو پھر آپ نئی درخواست دائر کر دیجیے گا، اور عدالت نے درخواست واپس کر دی اور آفس اعتراضات کو بحال رکھا۔ یہ ان کی جو درخواست تھی پی ڈی ایم کی، جن کو یہ لگتا تھا کہ جسٹس شاہد کریم صاحب سے یہ کوئی ریلیف لے لیں گے، ان کی درخواست دائر ہوتی اڑ گئی، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور اسمبلی آج رات کو ہو جائے گی، نہیں تو کل تو ویسے چھٹی کا دن ہے، تو کل جو ہے کل رات 10:11 تک اسمبلی ویسے ہی منظور تحلیل ہو جائے گی، اور اس پر اگر دستخط نہیں بھی ہوتے تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔